الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا تھا، اور بارہا آپ کو بتایا کہ یہ اطاعت احادیث پر مطلع ہوئے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے احکام ذکر فرمائے۔ ایک وہ جو بعینی قرآن میں موجود تھے، وہ سرکار نے صحابہ تک پہنچائے ہیں، اور دوسرا بہت ساری ایسی چیزوں پہ کلام کیا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یا پھر اگر قرآن میں ہے تو بہت مختصر طور پر ہے، اجمالی طور پر ہے، تفصیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور چونکہ وہ تفصیل قرآن میں نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ حدیثوں میں ہی ہے، تو اس لیے پھر حدیثوں پر مطلع ہونا، ان سے احکام اخذ کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا، یہ تکمیل اطاعت رسول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو مختلف حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ آج ایک مزید حدیث دیکھیے، یہ بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ذلیل ترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھے، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو جو اردو میں ہم شہنشاہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں شہنشاہ ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مبالغے والے ناموں سے منع فرمایا ہے۔ تو اصل میں اس کا خلاصہ یہ ہے حدیث کا کہ ایسا کوئی بھی نام رکھنا جس میں اپنے لیے بہت زیادہ تعریف اور مبالغے کا پہلو ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ذرا اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کوئی بہت ہی بڑا اس کا نام رکھ رہے ہوں جس میں بہت ہی بڑا مفہوم پایا جاتا ہے، تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں نام کے، بچے میں تکبر سا پیدا ہوگا، غرور سا پیدا ہوگا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ناموں کے مفہوم بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اکابرین کے نام پر نام رکھیں، ہم میں بارہا ہی عرض کرتا ہوں، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ اب اچھوں کے اندر نبی بھی آ گئے، صحابہ آ گئے، اولیاء اعظام آ گئے، اور ہمارے اطراف میں وہ نام کہ جو اگرچہ اولیاء یا انبیاء علیہم السلام سے ثابت نہ ہو لیکن ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یا کسی اور شخصیت کا اچھا نام ہے، وہ اچھی شخصیت تھی، وہ ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہونے چاہیے اسلامی نام۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر اسلامی نام رکھیں۔ اور یہ جو آج کل ایک وبا اور بیماری چل گئی ہے خاص طور پہ خواتین کے اندر، ہمارے خاندانوں میں، کہ بچوں کے ایسے نام رکھو جو کسی کا نام ہی نہ ہو، اس میں پھر وہ کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں، الٹا سیدھا نام، اور پھر وہ نام پہلے رکھ لیں گے، پھر فون کریں گے کسی کو کہ یار ذرا بتانا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس آپ نے دیکھا کوئی بھی نیا نام ہونا چاہیے، وہ آپ نے رکھ دیا، اور پھر بس ٹھیک ہے، بچے کو پکارنے میں اچھا لگ رہا ہے، جی بچہ ذرا منفرد سے نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ تو سوچئے کہ جو اچھے نام رکھنے کی وجہ سے بچے کو برکات حاصل ہونی چاہیے تھی، آپ ماں باپ ہو کر ان ناموں سے، ان برکات سے بچے کو محروم کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی دوستی ہے یا اس کو کس چیز کا نام دے بتائیے؟ یعنی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کیونکہ بچے کو تو چاہے آپ ابھی کوئی بھی نام دے دیں، اسے کوئی پکارے گا، اسے کیا پتہ اسے کون سے اس نام سے حفظ نفس حاصل ہوگا۔ اصل تو آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں بھائی بڑا اچھا نام رکھا ہے، بھائی بڑا یونیک سا نام رکھ لیا بھائی تم نے، بھائی بہت ہی اچھا، یہ تو کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ اس طرح کے تعریفی جملے سمیٹنے کے لیے، اور اپنے بچوں کی جو آخرت ہے یا ان کے دنیاوی مادی فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو نزول ان پر ہونے والا ہے، سب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں ماں باپ، اور پھر جب سمجھایا جائے تو برا مان جاتے ہیں کہ جی ہمیں نہ سمجھائیں، اور بعض اوقات یہ دادا دادی نانا نانیوں کو سپرد کر دیتے ہیں کہ جی آپ نام رکھیں، اور وہ الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں، اور اب پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ بڑوں کو کیسے منع کریں اور نام کیسے تبدیل، تو بعض اوقات تو عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں بڑے بوڑھے۔ میں اس پہ خیر ناموں پہ نہیں آتا ہوں، کسی کا ہوگا تو بولے گا جی ہمارا نام دیکھیں ایسا تھا اور یہ بول دیا، لیکن بہت ہی عجیب و غریب نام۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جدید ناموں کو اور انفرادیت کو نہ دیکھیے، برکت کو دیکھیں، رحمت کو دیکھیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے نام پہ نام رکھیں، صحابہ کرام کے رکھیں، کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو صحابیات کے نام ہیں، ایک سے ایک پیارے نام ہیں، ان ناموں کو تلاش کر کے ان میں سے کوئی منتخب کریں۔
جب بعض کہتے ہیں سب بہت پرانے پرانے نام ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ پرانے نام ہو گئے، برکات تو نئی ہے، رحمتیں تو نئی نازل ہوں گی۔ کل کو آپ کہیں گے جی ماں باپ کو کہیں ویلفیئر کے ادارے میں چھوڑ کر آؤ، کیوں؟ بہت پرانے ہو گئے، 40 سال شادی کو ہو گئے، تو آپ نے کہا جی اب میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، کیوں؟ جی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ بیوی اگر کہے جی میں شوہر کو چھوڑ رہی ہوں، کیوں؟ بہت پرانا ہو گیا ہے، 50 سال سے شادی ہو گئی ہماری۔ تو پرانی چیز کو کیا چھوڑا جاتا ہے؟ آپ کا کوئی آبائی گھر ہے تو آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ پرانا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارے نفسیاتی طور پر جہالت کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو چھوڑتے ہیں پرانا کہہ کر، اور جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو پرانی چیزوں کو اختیار کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کوئی نام پرانا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کے ہر نام اتنے خوبصورت ہیں، ہر دور میں وہ نام انشاءاللہ خوبصورتی ہی فراہم کرتے ہیں۔ جیسے فاطمہ نام ہے مثال کے طور پر، اب آپ بتائیں یہ اس میں کیا پرانا پن ہے؟ عائشہ نام ہے، مریم ہے، زلیخا ہے، اسی طرح ملیکہ ہے، اور جویریہ ہے، ام ایمن بھی رکھ سکتے ہیں، ام ہانی رکھ سکتے ہیں۔ کتنے پیارے پیارے نام ہیں، دیکھیں خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ تو ماریہ جیسے نام ہے، کتنا پیارا ہے، میری بیٹی کا نام بھی ماریہ۔ تو اس قسم کے نام جو اکابرین سے ثابت ہوں وہ رکھیں، بہت پیارے نام ہیں۔ ایسے صحابہ کے نام بڑے خوبصورت خوبصورت ہیں۔ تو تھوڑا سا نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ انفرادیت پسندی بعض اوقات انسان کو رحمتوں سے بہت دور کر دیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا نام ہے اس کو ذرا کسی سے میننگز پتہ کر لیں کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کو بعض اوقات القابات دیے جاتے تھے، جیسے نور الدین کسی کو دے دیے، لقب ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا تھا میں دین کا نور ہوں، یہ لوگ شاگرد وغیرہ ان کو کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات وہ اپنے اصل نام سے کم معروف ہوتے تھے، اس قسم کے جو دیے گئے لقب تھے، القاب تھے، ان سے معروف ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جو ایک اصول فراہم کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے یہ ابو داؤد نے بسند صحیح اس کو نقل کیا ہے، حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کو سردار مت کہو، اس لیے کہ اگر یہ شخص سردار ہوا تو یقیناً تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر لیا۔ یہاں منافق سے مراد فاسق ہے، فاجر ہے، جس کا ظاہر و باطن جدا گانا ہو، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، اس کو سرکار نے فرمایا کہ سید مت کہو۔ یہاں لفظ سید آیا، سید کہتے ہیں سردار کو، لیکن یہ وہ شرعی اعتبار سے جو ہم لفظ سید استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک آل رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی فاسق و فاجر کو سید مت کہو، یعنی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے، تاکہ اس سے تھوڑا ہمیں فائدے حاصل ہو جائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی اس کو آپ کے اس طرح کچھ کہنے سے کوئی منصب بھی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفیس اشارہ ہے کہ ہم بعض اوقات جب جیسے یہ کوئی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو ویسے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ پھر حاکم بنتا ہے اور حاکم بن کر پھر وہ کام کرتا ہے۔ اگر غلط آدمی کا انتخاب کریں گے تو اس میں بھی ہماری گرفت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی تعریفیں کرنا، تعریفوں میں مبالغہ آرائی کرنا، یہ سب شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس لیے، اور خصوصاً جو گناہ گار قسم کا ہو اس کی اس لیے تعریف کرنا تاکہ تھوڑے سے فائدے حاصل ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ گناہ کہوں تو اس کو بیجا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور دل سے نہیں کرتے ہیں، یہ ایک حکمت ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نفاق ہے، یہ حکمت ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ کسی کا افسر ہے یا کوئی مل آنر وغیرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ماتحت میرے امپلائی جو ہیں میری تعریفیں کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ نگاہوں میں رکھ لیتا ہے کہ یہ میری نہیں کرتا، اور پھر وہ اس کے بینیفٹس وغیرہ کاٹ لینا، اور پھر کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو فارغ کر کے اپنے مطلب کا آدمی رکھنا۔ اس طرح کے شریر لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کے اتنے تابع ہوتے ہیں کہ نہ کسی کے بیچارے کے فیوچر کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی مالی مشکلات کو، نہ اس کے پیچھے فیملی کو، اور الٹی چھری سے ذبح کر کے اپنے مطلب کا آدمی رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ میری خوش آمدید کرے۔ تو ایسے موقع پر کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سراتن جھوٹ بھی نہ ہو، لیکن تھوڑی بہت اس کی تعریف کر کے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانا،
یہ اب برا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک حکمت کہلائے گی اور اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسی بعض ٹیچرز ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی ٹیچر سن رہے ہوں میل اینڈ فیمیل، کہ اگر ان کے شاگرد ان کی تعریفیں کریں نا، آپ نے بہت اچھا پڑھایا، بہت اچھا کرتے ہیں، چاہے بیچارے کو پڑھانا نہ آتا ہو، پھر تو بہت خوش ہوتے ہیں، نمبر بھی بہت اچھے دیتے ہیں، اور اگر پریکٹیکل وغیرہ کروا رہے ہیں اس میں ایکویشنز وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں، اور وائوا اگر ہو رہا ہے تو اس میں بھی رعایت کے ساتھ کویسچنز کرتے ہیں۔ کم نمبر ہے لڑکے کے لیکن زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے اس سے کہتے ہیں مجھے تو کوفت ہوتی ہے اس کے بیٹھنے سے، میرے قریب اس کے میں نظر پڑتی ہے کوفت ہوتی ہے۔ اس لیے کوفت ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے اور نہیں کر رہا، پھر اس کی کاپی کو جب چیک کیا جاتا ہے تو انتہائی اسٹرکٹلی طور پہ چیک کرتے ہیں، اور جہاں نمبر نہیں بھی کٹنا ہوتا وہاں پہ بھی آدھا نمبر، 1 نمبر، 2 نمبر کاٹ ہی دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے بغض اور کینے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ٹیچنگ اتنا مقدس پیشہ ہے۔ میں خود بھی ٹیچر ہوں ماشاءاللہ، میں پڑھاتا ہوں دینی بچوں کو، اسلامک کورسز میں کرواتا ہوں، تو یہ بہت ہی مبارک اور مقدس پیشہ ہے، اور ایک استاد جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیں سامنے والے کی شخصی اور ذہنی تعمیر کا ضامن ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ شخصی تعمیر فراہم بھی کرتے ہیں۔ ہم مینٹلی طور پہ بچوں کو مضبوط کرتے ہیں، اعصابی لحاظ سے انہیں فیوچر کے خطرات بتاتے ہیں، ان سے پھر مقابلہ کرنے کا سلیقہ اور ہمت بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ یہ کام تو نہیں ہوتا کہ ذاتیات پر اتر کر انسان بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو برباد اور خراب کرے، اور صرف اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کرتا ہے، بری بات۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس ٹیچر کی تعریف نہیں کی تو میرے نمبر کاٹ دیے جائیں گے، مجھے شاید فیل بھی کر دیں، اور میری شاید شکایتیں اوپر کر دی جائیں، مجھ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، تو وہ بھی پھر تھوڑی بہت تعریف کر سکتا ہے۔ ایسی بعض اوقات خواتین تعریف پسند ہوتی ہیں، شوہر سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کی تعریف نہیں کروں گا تو نہ وقت پہ کھانا ملے گا، نہ چائے ملے گی، نہ اور کوئی کام کرے گی، تو پھر تھوڑی بہت تعریف بھائی کر لیں۔ اگرچہ بعض خواتین مستحق نہیں ہوتی تعریف کی، لیکن تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کوئی غلط قسم کا شخص ہو اس کی تعریف کرنا شریعت کو ناپسند ہے، لیکن اگر صحیح مصلحت ہو تو پھر کر بھی سکتے ہیں، لیکن دل سے نہ کریں، پھر صرف ظاہری اعتبار سے نقصان سے بچنے کے لیے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کر رہا ہو تو اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ ایک اور روایت کی طرف آتے ہیں، یہ ابو داؤد نے اسے بھی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا نہ کہو، یعنی برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ لا تصب الدیک، یہ الفاظ ہیں۔ تصب سبن معنی ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا، کسی کی شان کے خلاف الفاظ ادا کرنا۔ تو گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ مرغے کو برا نہ کہو، یعنی گالی نہ بکو، اس کو خراب نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو اذان کے لیے جگاتا ہے۔ اس لیے کبھی اگر آپ فجر کے ٹائم اٹھیں تو آپ یہ دیکھیں گے اکثر مرغ بانگ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو بانگ دینا کہتے ہیں، خوب زور زور سے۔ ہاں، بعض اوقات بے وقت بھی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت ہی شور مچاتے ہیں، تو محلے والے تنگ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی چھری پھیرو اس کے اوپر، اس کی آوازیں بند کرو۔ لیکن بہرحال ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آپ مسلسل اس کے بلند آوازی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ریکویسٹ آپ نے کی کہ بھئی اس کو آپ ذبح کر لیں تو بہت اچھا ہے، یہ تو پولائٹلی آپ نے کہا، اس میں کیا حرج ہے۔ ایک ہے کہ اس کو برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا اور الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنا، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک جانور بھی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہے یا اس کے لیے، حالانکہ شاید سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ وہ ارادتاً ایسا کرتا ہے، اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے نا، مرغہ تو کوئی ارادہ نہیں کرے گا کہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں، اس کے باوجود اس کی رسپیکٹ کا حکم دیا گیا کہ نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اگر کوئی انسان اٹھاتا ہو، تو کوئی ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہو، تو وہ کس قدر قابل تعظیم ہوگا، اور ہم انہیں بھی گالیاں بکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کا کہہ دے ہمیں، بعض اوقات ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے، مشاہدے میں یہی ہے کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، غصے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہمیں نہ کہا کرو، پڑھنی ہوگی پڑھ دیں گے، اور یہ اور وہ ہے، اس طریقے سے۔ اسی طرح دوست جو ہوتے ہیں اگر کسی کو محلے میں کہیں تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، یار تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، آئندہ میں نہ کہنا نماز کا۔ بھئی اتنے تیش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ سے قرضہ کوئی مانگ رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔
ہاں ہمیں جانا ہوگا ہم خود چلے جائیں گے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر قبر کا اتنی احساس ہو تو نماز نہ پڑھے انسان، تم نے اپنی قبر میں جانا ایسے بولیں گے جیسے تو ہاں بھائی ہم دیکھ لیں گے قبر کے اندر، تو اگر دیکھ لیں گے تو 1 گھنٹہ ذرا میں دعوت دیتا ہوں، 1 گھنٹہ دوپہر میں، سنسان دوپہر میں، اور 1 گھنٹہ رات کے 2 بجے ذرا قبرستان جا کر بیٹھ کے تو بتاؤ بیٹا، پھر پتہ چلے گا ذرا، پھر تمہاری جو خود اعتمادی کے ساتھ جو سامنے والے کو رد کرنے کی جو شرارت ہے وہ کیسے غائب ہوتی ہے، وہ پھر وہ جگہ خود آپ کو بتا دے گی۔ ہمت تو کر کے بتائیں ذرا۔ تو قبر کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ قبر کا عذاب بہت شدید ہے، تو اس لیے اب کوئی آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، آپ غصہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو مارتے ہوئے تک دیکھا ہے میں نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی بیچارہ نماز کے لیے بلا رہا تو تھپڑ مار دیا اس کو غصے میں آ کے کہ آئندہ مجھے نہ کرنا نماز کے لیے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، آپ نہیں قبول کرنا چاہتے وہ الگ بات ہے، بات یہاں یہ ہو رہی ہے برا بھلا کہنا، مارنا پیٹنا، گالیاں بکنا۔ میرے آقا نے جب مرغے کو منع کر دیا کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، تو انسان کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔